السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا محمد طارق. لم يلتزم فيهما مواقفتهما في الألفاظ فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبهها قائلين فرواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه تفاوت في المعنى، فمرادهم أنهما روايا أصله فلا يجوز أن تنتقل منها حديثا وتقول هو كذا فيهما. اقرأ. ليش تقف؟ نعم. من أين يا شيخ بعد هذا؟ من أين؟ उसके बाद متن में जो भी है إلا أن تقابله بهما. ما أدري أن كتابك كيف. نحن الآن نقرأ المتن فقط. صحيح؟ هذا عرفت أم لا؟ نعم. طيب خلاص يلا اترك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد بات یہاں مستخرجات کی چل رہی ہے. کل آپ کو مثال کے ساتھ مستخرج اور اس کا معنی اور اس کی شکل کیا بن سکتی ہے اس کی وضاحت کی گئی. ہم نے پڑھا ہے لیکن پھر سے ایک بار تھوڑا سا اور واپس ہو لیتے ہیں کہ ان مستخرجات میں بخاری اور مسلم کا نام آ رہا ہے میرے بھائی تو مطلب بخاری اور مسلم کے مستخرج کی ہے. اور چونکہ یہاں جو ہے مستخرج بخاری مسلم کی مستخرج کی بات چل رہی ہے اس لیے کہ یہاں صحیح کے بعد میں گفتگو صحیح کیا ہے. پورا جو آپ چل رہے ہیں صحیح حدیث کی بات چل رہی ہے. تو صحیح حدیث میں ظاہر بات ہے کہ غیر جن کتابوں نے صحت کا انتظام نہیں کیا ہے ان کے اوپر کی گئی مستخرج کتابیں ہمارے صحیح کے درجے کے معنی سے باہر ہیں. تو اس لیے مستخرج یہاں صحیح سے جوڑ کے بات کی جا رہی ہے ورنہ مستخرج کسی بھی کتاب پر ہوتی ہے اور اس بات کی وضاحت آپ کو کی گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ ان مستخرجات میں الفاظ کے اندر بخاری اور مسلم کی موافقت کا التزام نہیں کیا گیا ہے. یعنی ان مستخرجات کے مؤلفین نے التزام نہیں کیا ہے اسی لیے ان کے اندر لفظ اور معنی کے اعتبار سے لفظ اور معنی تفاوت واقع ہوا ہے. وَكَذَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِي. اسی طرح سے بیہقی بغوی اور ان جیسے لوگوں کی روایت کردہ روایات یہ کہتے ہوئے کہ بخاری اور مسلم یا مسلم نے روایت کیا ہے یعنی وہ حدیثیں جن کو بیہقی اور بغوی وغیرہ نے بخاری یا مسلم نے روایت کیا ہے کہتے ہوئے اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں. اپنی کتاب میں حدیث لائے اور پھر کہا رواه البخاری یعنی اس کو بخاری نے روایت. تو کہہ رہے ہیں وقع فی بعضه تفاوت حدیثوں اور لفظ میں تفاوت موجود ہے. یعنی آپ ایک روایت بیہقی میں پاتے ہیں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرتے ہیں کہ حدیث بخاری میں ہے اور آپ بیہقی کا وہ لفظ لے کر کے بخاری میں ڈھونڈ رہے نہیں پا رہے بھجلا رہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں جناب ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ ایسے مواقع پر مسند ہے یعنی اپنی سند سے مؤلف حدیثیں بیان کرتا ہے تو مطلب اس کا کیا مطلب اصل حدیث کا اصل معنی لیکن الفاظ میں کچھ زیادتی کچھ جملوں کی کچھ الفاظ کی یہ عینی ممکن ہے. لہذا ہو سکتا ہے آپ وہ لفظ جو داخل کریں اور جو الفاظ جو حدیث میں جو الفاظ ہیں ممکن ہے کہ مکمل طور سے بخاری سے الگ لیکن معنی میں
मुकारबत और मुशावहत, ये उनकी असल मुराद ही यही होती है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। वक़अ फी बाज़ि, ज़ाहिर बात है सारी हदीसों में सारी रिवायत में नहीं होगा, तो वक़अ फी बाज़ि तफ़ावुत फिल माना, इन जगहों पर जहाँ पर इन लोगों ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बुखारी में रिवायत किया है, उसमें से बात के अंदर मायने के अंदर तफावत और फर्क वाक़ हुआ है। चुनांचे इनकी मुराद ये है कि उन लोगों ने असले हदीस को रिवायत किया है, इसीलिए आपके लिए जायज़ नहीं कि आप इन किताबों में से किसी हदीस को नक़ल करें फिर कहें ये बुखारी मुस्लिम में ऐसे है। यानी तालिबे इल्म आज अगर तखरीज कर रहा है, फतवे के अंदर उस हदीस को कोड कर रहा है और किसी मुनासबत से कोड कर रहा है, तो बयान के किसी भी जगह पर अगर वो कह रहा है हदीस बुखारी में है, लेकिन वो ले रहा है कहाँ से? बहक़ी इल्मी दिक्कत के खिलाफ, हम नहीं कह सकते खयानत, लेकिन इल्मी दिक्कत और हवाले से मुतअल्लिक़ ज़वाबित की दिक्कत के खिलाफ है ये चीज़। ठीक है, तो उसे होना चाहिए कि वो मालूमात उसने हासिल कर लिया कि हदीस बुखारी के अंदर है, लेकिन वो बुखारी के अंदर उस हदीस का मुराजा करे, उसके हालात दे सके बुखारी की तरफ। लेकिन खास तौर से अगर वो सराहत कराए कि हदीस बुखारी में, या ये कराए कि हदीस ऐसी बुखारी में है, तो फिर ये बहुत खतरनाक गलती हो जाएगी। जिसे कह रहे हैं यहाँ पर कि आपके लिए जायज़ नहीं है कि इसमें से, यानी सुनन दारक़ुतनी है, सुनन बैहक़ी है और दूसरी किताबें हैं जिनकी मिसाल आपको यहाँ दी गई, बग़वी और दूसरे बाद में आने वाले, उनसे कुछ और पहले बाद उनके ज़माने में जो मुख्तलिफ किताबें हैं, ख़ास तौर से अगर मुस्नद हैं या बग़ैर मुस्नद, तो इनमें से आपके लिए जायज़ नहीं कि कोई हदीस नकल करें अपनी किताब में, अपने मजल्ले में, अपने मकाले में, अपने खुतबे में, और कहें ये हदीस बुखारी में ऐसी। मगर ये कि जब तक कि आप इस हदीस का जो है बुखारी मुस्लिम में या उनमें से पाई जाने वाली जो है किताब में, दोनों में से किसी एक में, दोनों में से किसी एक में मुकाबला न करिए, लफ्जों को मिला न लें, लफ्जों को मिला न लें। और यक़ूल मुसन्निफ, या इसी तरह से यानी ला यजूज़ु अन तनक़ुल मिनहा, ये हो सकता है। और इसी तरह से वला यजूज़ु अन यक़ूल अल-मुसन्निफ़ अख़रजाहु बिलफ़्ज़िही, बुखारी मुस्लिम ने यानी दूसरी उनके खैर मुस्तखरज के अंदर तो कहने की बात ही नहीं, ये कहे कि बुखारी मुस्लिम ने इसी लफ्ज से इस हदीस को अपनी किताब में जिक्र किया, जाहिर सी बात है बारीक लफ्ज हो जाएगा। अगर हम कहें हदीस को रवायत क्या है, तो ये अल्फाज असल हदीस वाली बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन जब ये कह दिया इसी लफ्ज़ से रिवायत किया है तो ये बात गलत हो जाएगी। तो जायज़ नहीं कि जो है इस तरह कहे। तो कह रहे हैं कि इन किताबों में से किसी हदीस को आपको नकल करना और ये कहना कि ऐसी इन किताबों में है, ये जायज़ नहीं है जब तक कि उस हदीस को किताबों में से मिला न ले, या इल्ला अन तुक़ाबिलहु से इसे जोड़ सकते हैं, या तो मिला न ले, या तो उस किताब के मुअल्लिफ ने ये कहा हो कि इस हदीस को बुखारी मुस्लिम ने इसी अल्फाज से रिवायत की। अगर इस तरह कह रहा है तो असल यही है कि फिर मुअल्लिफ ने गोया कि सेम हदों को कोड किया है और ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो फिर आप इस सूरत में उस हदीस को नकल करके बुखारी मुस्लिम का हवाला
دے سکتے ہیں، کیونکہ خود اس کے مؤلف نے کہہ دیا ہے کہ یہی الفاظ بخاری مسلم کے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں او یقول المصنف یہ معطوف ہوگا تو قابلہ پر، یا تو آپ مقابلہ کر لیں، یا یہ کہ مصنف جو کتاب جہاں سے آپ نقل کر رہے ہیں وہ صاحب کتاب سے نہیں کہہ رہا ہو کہ بخاری مسلم نے اسی الفاظ سے اس حدیث کو اپنی کتاب میں کوٹ کیا ہے. بخلاف المختصرات من الصحیحین فإنه النقل فيها الفاظهما، کریں کہ یہ جو مستخرجات ہیں ان کے اندر الفاظ اور معنی فرق آیا ہے، لیکن ان بخاری اور مسلم کی مختصر جو ہے نسخے بخاری اور مسلم سے تیار کی گئی مختصر کتابیں اس لیے کہ ان کے اندر ان کے مؤلفین نے ان کے الفاظ کو کوڈ کیا ہے، ان کے الفاظ کو لکھا ہے، لفظ نہیں. آپ دیکھیں گے ایسی کتابیں آپ کو ملیں گی جس کے اندر بخاری اور مسلم کا اختصار کیا گیا ہے، بخاری مسلم کو ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے. تو اس طرح کی مختصرات میں جنہوں نے سند کو حذف کر کے ان کتابوں کو ایسا کیا ہے کہ وہ یاد کرنے والے طلباء کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ عام طور سے اس کی حدیثیں صحیح ہیں اور اس سند میں گفتگو کا اپنی خاص مجال و موقع نہیں ہے، خاص طور سے غیر متخصص کے لیے. تو اس کتاب کو شارٹ کرنے کے لیے، حفظ کی آسانی کے لیے، یا کسی اور معنی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، کسی اور تعلیف کے مقصد کی وجہ سے ایسا کیا گیا. تو ان مختصرات کے مؤلفین نے جو کہ مختصرات پائی گئی ہیں اب تک، ان کے مؤلفین نے یہ التزام کیا ہے کہ بخاری مسلم کے الفاظ کو ہی کوٹ کرتے ہیں، اس کو معنی روایت نہیں کرتے. اور یہ مناسب بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اپنی سند سے روایت نہیں ذکر کر رہے ہیں تو آپ بخاری کتاب کا اختصار کر رہے ہوں اور لفظ آپ اپنا استعمال کر رہے ہوں، حقیقت میں ایک چیز غیر مناسب معلوم ہوتی ہے. طيب، یہاں سے مستخرج کے فائدے کیا ہیں؟ مستخرج کتابوں کے کیا فائدے ہیں؟ وَلِلْكُتُبِ الْمُخَرَّجَةِ عَلَيْهِمَا فَائِدَتَانِ، بخاری اور مسلم پر مستخرج کی گئی کتابوں کے دو فائدے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو ہی فائدے نہیں بلکہ بہت سارے فائدے ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو دو فائدے کیا ہیں ان کو پہلے دیکھ لیجیے، اس کے بعد ہم آتے ہیں. علو الاسناد، ایک تو علو الاسناد ہے، اس لیے کہ اگر مستخرج کا مؤلف جو ہے اگر اس حدیث کو بخاری کے راستے سے روایت کرتا ہے، دیکھیے ابھی تک اتفاق سے سند آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے جو ایک طرح سے تفہیمی چیز ہے، ہم نے جو آپ کے بورڈ پر لکھا تھا تو وہ جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مستخرج کتاب کا جو مؤلف ہے اگر اس حدیث کو بخاری کی حدیث کو جس کو اپنی کتاب اپنی سند سے جو ہے روایت کرتا ہے اور جا کر کے بخاری کے استاد میں یا اس کے استاد میں اس کے استاد میں بخاری کے استاد کو استاد مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، بخاری کے استاد یا ان کے اوپر کسی رائے میں جا کر مل جاتا ہے، پوری سند اس کی بخاری کی نہیں ہوتی ہے. دھیان دیجیے گا، یہ مستخرج کی شرطوں میں سے ہے، یہ مستخرج کی شرطوں میں سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ روایت کریں جیسے اس وقت ہم بخاری کو روایت کریں، آپ بخاری کا اجازہ لیتے ہیں، میں بخاری کا اجازہ لیتا ہوں، ہم جا کر کے بخاری سے ملتے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ بخاری سے ہو کر گزرتی ہے. جبکہ مستخرج میں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. مستخرج میں آپ بخاری کے استاد میں یعنی کم سے کم آپ بخاری سے نہیں جڑیں گے، بخاری کے استاد یا اس کے اوپر کہیں جڑیں گے تو پوری سند آپ کی بخاری کی نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز آپ کو بتائی گئی ہے. تو جب یہ مستخرج کا مؤلف اپنی حدیثوں کو یا بخاری کی حدیثوں کو بخاری کے راستے سے روایت کرتا ہے تو اس کی سند کیا ہوتی ہے؟ نازل، یعنی تعداد نازل آپ سمجھتے کہ نہیں؟ زیادہ نہیں رہا نازل اور عالی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے شیخ.
جی ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اسے پڑھ چکے ہیں، کم سے کم ثانیوں میں آپ اسے پڑھ چکے ہیں، سالسہ ثانیوں نہیں جانتا لیکن ثانیوں میں آپ نے پڑھی۔ تو نازل کا مطلب اس میں تعداد زیادہ ہو جائے گا، نہیں دکھ رہا ہے شیخ۔ کوئی بات نہیں ہوئی، نازل و عالی کی بات کر رہا ہوں، کیا کریں، نازل و عالی کی بات میں آپ کو کہہ رہا تھا۔ تو بخاری کے راستے سے اگر مستقل روایت کر رہا ہے تو اس کی سند نازل ہو جائے گی، یعنی زیادہ ہو جائے گی، اور اپنی سند سے روایت کر رہا ہے تو بخاری کی جو ہے سند سے یہ نازل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اپنی سند سے روایت کرتا ہے یہ سند عالی ہو جاتی ہے، یعنی اس میں بخاری کے راستے سے روایت کرے تو کے مقابلے میں سند گرانے کم ہو رہے ہیں، تو گویا کہ ایک فائدہ ہے علوم اسناد کا، کیونکہ جب وہ حدیث کو بخاری کے راستے سے روایت کرتا ہے تو سند کی تعداد میں سند گرانے کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور جب اپنی سند سے روایت کرتا ہے تو تعداد کم ہو جاتی ہے۔ ہاں طيب، وزیادہ صحیح، اس کے فائدے میں سے ایک فائدہ علوم اسناد کا ہے، اور دوسرا فائدہ زیادت الصحیح کا ہے، یعنی صحیح کے اندر زیادتی، اس لیے کہ یہ زیادتی یعنی جو الفاظ میں، واقعے میں، قصے میں، کیونکہ آپ کو بتایا جا چکا کہ سیم الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ سے جو زیادتی ہے اسی معنی کو سمجھنے میں، مسئلے کو سمجھنے میں، الفاظ کی تفسیر میں، بہت کچھ میں الفاظ کی زیادتی، تو الفاظ کی زیادتی تو ایک فائدہ ہے، لیکن صحیح کی زیادتی کا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ حدیث بخاری کی سند سے عام طور پہ اکثر سند کی بات ہوگی، بخاری کی سند سے ہے، تو گویا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، اور صحیح کے اندر گویا ایک زیادتی حاصل ہو رہی ہے، یعنی مزید صحیح حدیثوں کا یا صحیح حدیث کے اندر مزید صحیح الفاظ کا آپ کو یعنی پانے کا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ دو فائدے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ صَحِيحَةٌ لِكَوْنِهَا بِإِسْنَادِهِمَا، اس لیے کہ یہ زیادتیاں بخاری مسلم کی سند سے وارد ہونے کے ناطے صحیح ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ مستخرج کے اندر شرط ہے کہ سند کہیں نہ کہیں بخاری سے جا کے ملے، بخاری پر نہ ملے لیکن ان کے بعد ملے، یا شیخ یا شیخ الشیخ میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سند ایک ہی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں جا کر کے، اس سے قوت بڑھ رہی ہے اور صحیح کی زیادتی ہو رہی ہے۔ طيب، یہاں نیچے شرح میں ہم پڑھیں گے، یہاں پہ اور کچھ فائدے ہیں مستخرج کے، تنبیہ کے ماتحت ہے۔ ہاں یہی تو ہے، وہ بقیہ لہو فوائد اخر، یعنی بقیہ لہو کا مطلب انہوں نے بعض فوائد کا ذکر نہیں کیا ہے، بہرحال یہ دیکھیے ان فوائد میں تھوڑا تداخل ہوگا، تھوڑا تداخل کا مطلب بہت واضح انداز میں ایک مستقل فائدہ ہر ناحیے سے آپ کو لگے ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ان فوائد کو لانا یہ ضروری ہے، اس کے بعد آپ اس کو 2 میں تقسیم کر لیں، 3 میں کر لیں، 4 میں کر لیں، ایک دوسرا مسئلہ، لیکن بہرحال میرے خیال میں ان فوائد سے گزرنا ضروری ہے، تاکہ ان اہم کتابوں کا جن کا نام جن کو جو صحیحین پر مستخرج کہا گیا ہے، وہ جو ہے ان کا صحیح تصور اور اس سے بھی زیادہ ان سے پائے جانے والے فائدے آپ کے سامنے آ جائے۔ کہہ رہے ہیں یہاں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ کے طور پر یہاں پر ذکر کرے ہیں کہ مصنف نے ابن صلاح کی اتباع کرتے ہوئے ان 2 فائدوں کے علاوہ کوئی فائدہ ذکر نہیں کیا، جبکہ اس کے اور بھی فوائد باقی ہیں۔ کیا ہے؟ مل گیا آپ کو 122 نمبر صفحے پہ تنبیہ کے بعد، جی سر، منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، کہہ رہے ہیں اختلاف کے وقت روایتوں میں، ٹھیک ہے، اختلاف کے وقت، معارضہ کے وقت کثرت طرق کی قوت کا فائدہ راجح قرار دینے کے لیے، معارضے کے وقت، اختلاف کے وقت
راجح قرار دینے کے لیے کثرت طرق کی طاقت کا فائدہ، یعنی بخاری ہی میں مان لیں ایسی چیزیں ہیں، مسلم میں بھی ہے کہ ایک روایت ہے دوسری اس کے خلاف دکھ رہی ہے، اس کے معنی میں تعارض مثلا نظر آ رہا ہے، یا سند میں کوئی اختلاف ہے، تو کون سی سند زیادہ راجح ہے؟ ایک راوی دو طرح سے اس روایت کی روایت کر رہا ہے، کون سی سند کو آپ زیادہ صحیح مانیں گے؟ مثلا اگر آپ اس کی طرف مجبور ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں مستخرج کی سند کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے اگر کسی ایک خاص سند کی تائید ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات یہ کثرت طرق کی کا فائدہ ہے، اور اس کی قوت کا فائدہ کثرت طرق سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اس کا فائدہ سندوں میں یا ان الفاظ کی ترجیح میں استعمال کیا جا سکتا ہے. کی بات چیز نہیں ہے. طيب یہاں تک کافی ہے. اگلا ہم ذکر ہوئی ابن صلاح علیہ پڑھیں گے، اس کو بعد آپ جو ہے آپ کی مرضی آپ پڑھیں سمجھیں، یہاں تک فائدہ سمجھنے کے لیے کافی. ومنها يكون مصنف الصحيح روى عن من اختلف ولم يبين هل سماع ذلك حديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط الواقع، فبينه المستخرج إما تصريحا أو بأن يروي عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط. بہت ہی عام چیز ہے، دھیان دیجیے. کہہ رہے ہیں کہ صحیح کے مصنف نے، ظاہر کی بات ہے بخاری مسلم کے راویوں میں ایسے راوی ہیں جن کی زندگی کے بارے میں آپ جب ڈھونڈیں گے، ان کے ترجمے کو، ان کے سوانے کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ راوی مختلف ہیں، مختلف روایت ملیں گے، مدلس راوی ملیں گے بخاری مسلم میں، سارے طرح کے ملتے ہیں. تو پھر اگر مصنف نے، صحیح کی مصنف نے یعنی بخاری مسلم نے مختلف راوی سے روایت کیا، ترجمہ کر رہا ہوں پہلے تاکہ آپ کو سمجھا کریں. ولم یبین، اور یہ وضاحت نہیں کی کہ اس حدیث کی روایت میں، ٹھیک ہے، اس روایت میں اس حدیث کا سننا اس راوی سے اختلاط کے پہلے ہوا ہے یا بعد. ایک راوی 40 سال کی عمر میں حافظہ گڑبڑ ہو گیا، اس کی میموری خراب ہو جائے، اب اس کی روایت امام بخاری کا موجود. امام بخاری نے جو ہے وضاحت نہیں کی کہ روایت اختلاط کے پہلے کے بعد. آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہو پا رہا ہے، کیسے پتا کریں؟ فبینہ المستخرج، تو استخراج کے قرار بخاری مسلم پر اس نے یا تو صراحتاً بیان کر دیا یا او بأن یرویہ، یا اس طرح سے بیان کر دیا کہ مستخرج اس کو روایت کرے اس راوی سے ایسی سند سے، ایسے آدمی کی سند سے جس نے اس سے اختلاط سے پہلے سنا ہے. ایک راوی بخاری کی سند میں مختلف ہے اور اس کا جو شاگرد ہے یہاں پر بخاری کی سند میں، اس نے اختلاط سے پہلے سنا ہے کہ بعد سنا ہے، نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو اس کے ترجمے سوانے میں دیکھتے ہیں اس کی سوانے کی چیز مذکور ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے شیخ سے جن کو اختلاط ہو گیا تھا، اختلاط سے پہلے سنا یا بعد میں سنا. اب مستخرج آتا ہے اور اسی روایت کو اس استاد کے دوسرے شاگرد سے روایت کرتا ہے، اور اس شاگرد سے جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کی سماعی چیز موجود ہے کہ اس نے اپنے فلاں شیخ سے ان کے میموری میں گڑبڑی ہو جانے سے پہلے روایت کی. فائدہ ہے نہیں؟ جی حضرات سمجھ میں آیا؟ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. جی شیخ. جی شیخ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ میں آ گیا. آ گیا شیخ. نہ کون؟ جی ندیم صاحب. ہاں
सुन नहीं पाए नदीम, क्या करें आप? आगे समझ में। طيب ومنها أن يروي أو أن يروى في الصحيح عن مدلس بالعنعنة. اسی کے قریب ہے. اگر آپ پہلا سمجھ گئے دوسرا سمجھنے میں کوئی بالکل مشکل نہیں ہے کہ صحیح کے اندر مدلس راوی سے عنعنہ سے روایت کیا جائے. ایک مدلس راوی ہے اور جیسے کہ میں نے آج نام لکھا ہے قتیبہ، اور قتیبہ کو آپ قتادہ کرتے ہیں، قتادہ مدلس راوی ہے. ایک بات ہے کہ یہاں تدلیس بہت کم ہے، بہت ہلکے درجے کا ہے. تو کسی ایسے راوی سے جس کا مدلس جس کی تدلیس ہلکے درجے کی نہیں ہے، ایسی درجے کی ہے کہ بغیر صراحت کے یا کسی خاص سبب کو اس کی تدلیس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو اگر بخاری مسلم میں ایسی روایت موجود ہے جس کا راوی مدلس ہے اور اس نے لفظ عن سے روایت کیا ہے، اور لفظ عن سے روایت کرنے کے بعد مدلس کی روایت ضعیف ہو جاتی ہے، اب مستخرج آتا ہے تو مستخرج کے یہاں وہ اس حدیث میں صراحت پائی جاتی ہے. یعنی وہی راوی جو اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہے، مستخرج کیا اس میں حدثنی یا حدثنا یا سمعتو اس طرح کے الفاظ ہیں، تو وہ سند جو کہ اپنی یعنی صحیح کے اندر جو ظاہر طور پر ضعیف قرار پا رہی تھی اس تدلیس کی وجہ سے، مستخرج کی سند کے ذریعے سے وہ اس کی تدلیس کی علت دور ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ لیجیے گا فوائد، یہ مطلوب ہے آپ کو. طيب یعنی 2 وہاں پر ہوئے اور 3 یہاں پر، کتنے ہوئے؟ 5. آگے ہیں اگلے صفحے پر شرحی کے اندر تیسری لائن، ومنها أن يروي عن مبهم تحدثنا فلان أو رجل أو فلان أو غيره أو غير واحد فيعينه المستخرج. صحیح کے اندر، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر حدثنی رجل، حدثنی فلان، یا حدثنی محمد بن بشار وغیرہ، مجھ سے فلاں نے روایت کیا اور ان کے علاوہ نہیں. اب اس راوی کے علاوہ دوسرا کون ہے اس کا پتہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں. بخاری نے اگر ایسے استعمال کر دیا، یا بخاری نے نہیں بلکہ ان کے استاد نے جس نے جو وغیرہ استعمال کرنے سے پہلے جو شاگرد ہے، جو راوی ہے، اس نے استعمال کر دیا، جب تک وضاحت نہ کرے آپ نہیں جان پائیں گے وغیرہ کون ہے یہ. ٹھیک ہے، یا غیر واحد، بہت سارے بحقی وغیرہ کے اندر آپ کو ملے گا کہ ایک راوی کا نام لکھا یا لکھے بغیر حدثنی غیر واحد، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے روایت کیا. کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، دیکھیے اس میں طریقے بہت زیادہ، غیر واحد من الثقات، مجھ سے بہت سارے ثقہ لوگوں نے. بھئی آپ کے ثقہ جو ہیں کیا میرے نزدیک بھی ثقہ ہیں؟ ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ریئل میں نہ ہو ثقہ، یا کم سے کم آپ کے نزدیک ثقہ ہو لیکن دوسرے علم کرام نے اس کو ثقہ نہ قرار دیا ہو، تو میرے لیے کیا ضروری ہے کہ میں وہ غیر واحد کو جانوں یہ ہے کون. لیکن امام بحقی یا امام صاحب تو کہتے چلے گئے غیر واحد. اب اس کے غیر واحد میں کون لوگ ہیں اس کو جاننے کا طریقہ صحیحین کے لیے یا غیر صحیحین کے لیے جس پر استخراج اور اس سے کتابوں نے کام کیا ہے، تو مستخرج آتا ہے اور اسی سند میں آ کر کے اس نے بخاری سے ملتا ہے اور آگے جا کے بیان کرتا ہے حدثنی فلان و فلان، نام لیتا ہے. تو گویا کہ وہاں پر جو رجل تھا یا فلان تھا یا غیر واحد تھا، اس کی صراحت مستخرج کی سند سے ہو گئی. کیا لگا آپ کو؟ ایک عظیم فائدہ نہیں ہے؟ ومنها أن يروي عن مهمل، اور یہ بخاری کے اندر موجود ہے. حقیقت میں اس جگہ پر راوی کی تعین کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہ آسانی آپ کو بخاری میں آپ کو زیادہ، یا بخاری اور مسلم دونوں میں، اور خاص طور سے بخاری میں آپ کو بہت نادر جگہوں کے علاوہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ حدیث کی صحت کے بارے میں شبہ کریں یا کوئی شبہ ہو جس سے آپ ڈھونڈیں. لیکن بہرحال اگر آپ مسئلے کی جانکاری سے قبل اگر آپ تخریج کرنا چاہتے ہیں، استاد نے آپ کو تخریج دے دیا کرنے کے لیے ایک حدیث
اور آپ تقریر کرنے کے لیے جب آپ حدیث کی طرف لوٹے تو پہلی مصیبت آپ پر آن پڑی کہ امام بخاری نے کہا حدثنی محمد. امام بخاری نے ایسا وہی سوال کیا. امام بخاری کہہ رہے بہت حدثنی یوسف. ابھی یوسف کون ہے؟ کتنے لوگ ہیں یوسف؟ اب امام بخاری کے اساتذہ میں جب آپ گئے تو آپ کو 7 یوسف مل رہے ہیں. 7 ایسے ہیں جو یوسف ہے امام بخاری کے اساتذہ میں. اب آپ نہیں جان پڑے یوسف ہے کون؟ تو اس کے لیے فائدہ مستخرج سے مل جاتا ہے کہ جو ہے یہی کہہ رہے ہیں آگے کہ ان فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ صحیح کا مؤلف کسی محمد سے جیسے محمد سے روایت کرے اور اس کو تمیز کرنے والی چیز ذکر نہ کرے، یعنی اس کے باپ کا نام یا کوئی لقب یا کوئی کنیت، کچھ نہیں، خالی محمد. تو اس کے اوصاف میں سے کوئی چیز ایسی نہ ذکر کرے جس سے جو اس کو دوسرے راویوں سے ممتاز کر دے، دوسرے راویوں سے الگ تھلگ کر دے، فرق کر دے. وَيَكُونُ فِي مَشَايِخِ مَنْ رَوَاهُ كَذَلِكَ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْاسْمِ. اور صاحب صحیح بطور مثال بخاری کے مشائخ میں ایسے لوگ ہوں جو اس کے نام میں شریک ہوں. فَيُمَيِّزُهُ الْمُسْتَخْرِجُ. ظاہر بات ہے اگر بخاری کا استاد ہم مان لیتے ہیں، امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے یوسف نے بیان کیا، اور آپ بخاری کی زندگی میں آپ نے کہا نا تو یوسف نام کا ایک ہی استاد ہے ان کا، تو پھر یہاں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں گے بخاری کے ترجمے سے کہ وہی یوسف ہے. لیکن اگر 7 یوسف ہو تو، اور ظاہر بات ہے 7 ثقہ ہیں، ثقہ ہونے میں اشکال نہیں، روایت صحیح ہے، روایت کی صحت میں اشکال نہیں، لیکن بطور طالب علم، بطور تخریج کے کام کرنے والے، ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ جانے قرآن ہے کون، کیسے جانیں گے؟ تو ایسے مواقع پر آپ ان کتابوں سے فائدہ اٹھائیں گے. وضاحت کر دیتا ہے، یعنی بخاری نے کہا یوسف، چلے گئے اور مستخرج آئے اس نے کہا یوسف ابن خالد یا یوسف الحروی، یوسف المکی، تو اب تھوڑا آسان ہو گیا آپ کو. کبھی کبھار اتنا پورا آسان ہو جائے یوسف المکی نام کا کوئی نہیں ہے، اور اگر یوسف مکی نام کے بھی کئی ایک ہیں تو پھر دوسرے اوصاف کے ذریعے سے پتہ کرنا پڑے گا. تو جس طرح سے تعین جس قدر آپ کو مستخرج کیا ملے گی وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گی سوال کی تعین میں، یہ اس کام سے بھی فائدہ ہے. اور یہ فوائد بہت سارے ہیں، جان لیجیے. ایک آخری ہے قال شیخ الاسلام، اس میں بھی آپ نمبرنگ کر لیں، جن کے پاس پی ڈی ایف میں، جن کے پاس مصور نسخہ ہے، یعنی آپ کے پاس جو ہے ہارڈ کاپی تھی تو آپ اس میں نشان لگا لیں کہ جو ہے قال شیخ الاسلام ابن حجر فرماتے ہیں وَكُلُّ عِلَّةٍ عِلَّ بِهَا حَدِيثٌ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ، کہہ رہے ہیں ہر وہ علت جس کے ذریعے کسی بھی حدیث کو صحیحین میں سے کسی ایک میں معلول قرار دیا ہے، جاءت روایت مستخرج سالمۃ منها، اگر مستخرج کی روایت اس علت سے صحیح سالم آتی ہے تو یہ اس مستخرج کے فوائد میں سے واضح ہے. اس لیے آپ نے دو چیزیں مثال کے طور پر دیکھ لی، اختلاط اور تدلیس. میرے بھائی اس کے علاوہ بھی بہت ساری علتیں ہو سکتی ہیں، تو اگر اس علت سے سالم آتی ہے، یعنی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اسے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ تداخل ہے، لفظ علت بھی تداخل ہے، لیکن تدلیس اور حیانہ کے علاوہ بہت زیادہ شکلیں ایسی ہیں جو اس میں داخل ہوں گی. مثال کے طور پر ایک راوی ہے جو ضعیف قرار کیا جاتا ہے اپنے ملک کے لوگوں سے روایت کرنے میں. ایسے راوی ہے اسماعیل بن عیاش، ایک راوی ہے جو کے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسے معلوم ہوگی. اسماعیل بن عیاش ایک راوی ہے جو اپنے ملک سے روایت کرنے والوں میں روایت کرتے ہیں، تو ان کو حسن مانا جاتا ہے،
सही माना जाता है। हसन की रिवायत ही मसलन इस्माइल बिन अय्याश, ठीक है, इस्माइल बिन अय्याश, ये ठीक है, मेरा इसका लिखने की कोई बहुत मसला नहीं, मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारी शक्लें इस्माइल बिन अय्याश अपने शहर वाले की रिवायत करती है, शाम के हैं, शाम के जो शामी रावी की रिवायत करते हैं तो इनकी रिवायत सही होती है, लेकिन शाम के अलावा किसी और की रिवायत करते हैं तो ये मुख्तलिफ माने जाते हैं। अब अगर बुखारी के अंदर या मुस्लिम के अंदर ऐसे रावी की रिवायत और उसका हक हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारी शक्लें हैं। एक रावी है जिसके बारे में नाम रहता है फला 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 फला, तो इसकी रिवायत ज़ईफ है और बाकी में सही है। कहीं उसका उल्टा है, फला 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 में ज़ईफ जो है सही है, बाकी सब में ज़ईफ है। फला मुल्क में सही है, फला मुल्क में ज़ईफ है। इस तरह की बहुत सारी शक्लें हैं। तो जाहिर बात है कि सही के अंदर अगर उसकी रिवायत पाई गई ऐसे आदमी से जिसकी रिवायत जो है इख्तिलाफ वाले शायर की है या इख्तिलाफ वाले रावी की है, जो है इख्तिलाफ वाले शहर वालों से है, या ऐसे भी रावी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनसे रिवायत करने वाले अगर हिजाज के हैं तो उनकी रिवायत सही है, अगर कुफा के हैं या इराक के हैं तो उनकी रिवायत सही है। बहुत सारी चीजें शक्लें मौजूद हैं रावी के, जो आप तराजुम पढ़ेंगे या हदीसों की तहकीक करेंगे तो आपको उनके दरमियान चीजें मिलेंगी। तो इसी सूरत में अगर सही है के अंदर या उनमें से किसी एक के अंदर अगर रावी की रिवायत जो सही है के अंदर है उसके अंदर इश्काल पाया जाता है, मतलब उसकी रिवायत ज़ईफ है अपने मुल्क वालों से और उसकी रिवायत बुखारी के अंदर ऐसी रावी से जो उनके मुल्क का उनके शहर का है और दूसरों से वो उसकी रिवायत सही है, मुस्तखरिज आया और उसकी सनद में बुखारी का जो रावी है उसकी रिवायत गैर अपने शहर के अलावा लोगों से, जाहिर बात अपने शहर के अलावा में हो उसकी रिवायत सही होती है, ज़्यादा उसकी रिवायत में जो इल्लत थी सही के अंदर वो इससे ख़त्म हो गई। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे आप इल्लत से जोड़ सकते हैं। इल्लत की जो भी शक्लें होती हैं उनके अंदर और बहुत सारे फ़वाइद, यानी ये जो फ़वाइद हैं आपको रुक करके इसको आपको पढ़ा गया है ताकि आपके पास एक तस्वुर आए। और ये जो फ़वाइद हैं ये बहुत सारी फ़वाइद दूसरी किताबों पर भी फिट आ सकते हैं, दूसरी किताबों पर जो है मुंतबिक हो सकते हैं अगर वो किताबें अपनी सनदों से हदीस को इल्ज़ाम करने का, हदीस को जो है रिवायत करने का इल्ज़ाम करती हैं। सही, घंटी आप लग चुकी है, अगले दिन से इंशाल्लाह दूसरा मसला पढ़ेंगे।